بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ پروگرام کلیش دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. امریکن انتخابات کا پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان کے حالات پہ ہمیشہ گہرا اثر رہتا ہے, کیونکہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے پرانے تعلقات ہیں اور ان تعلقات کے پاکستان پہ اثرات بھی ہوتے ہیں. اور اس وقت بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف چیزوں میں شراکت چل رہی ہے. امریکہ پاکستان کی ماضی میں بہت ہیلپ کرتا رہا ہے, جبکہ بہت سارے معاملات میں پاکستان کو امریکہ سے شکوے اور شکایتیں بھی رہی ہیں. لیکن اب جو الیکشن ہو رہے ہیں, ہر مرتبہ جب امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان میں اس پہ بحث ضرور ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ امریکہ میں ایک نئی آنے والی حکومت یا وہاں بننے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت وہاں پہ امریکہ میں بنتی ہے, اس کی پالیسیز اور ان پالیسیز کا اثر پاکستان پر ضرور پڑتا ہے. یہ پاکستانی محسوس کرتے ہیں, کیونکہ افغانستان میں ان کے بڑے سٹیکس ہیں اور اب وہاں سے جو انخلا کا سارا معاملہ ہے اس میں پاکستان ان کے ایک اہم اتحادی کے طور پہ کام کر رہا ہے. طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس میں پاکستان جو ہے وہ امریکہ کو اس نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے, ماضی میں بھی کیا ہے. بہت ساری تلخیاں بھی رہی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ کا حصہ بن چکی ہے اور بڑے شکوے ہیں دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے. پاکستان کا یہ کہنا ہے, اس وقت جو حکومت ہے پاکستان میں عمران خان صاحب, انہوں نے اکثر یہ کہا کہ امریکہ کی لڑائی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور اس لڑائی کی وجہ سے پاکستان میں بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں. لیکن امریکہ ہماری قربانیوں کو تسلیم نہیں کرتا. ہماری قربانیاں جو پاکستانیوں نے دی ہیں, لگ بھگ 70,000 لاشیں اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی قربانیوں کو سراہا نہیں جاتا اور اب بھی پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے. اب اس خطے کے اندر پاکستان اور بھارت کے بیچ میں کشمیر کا مسئلہ ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے تھے کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ ایک ثالث کے طور پہ کام کروں گا. بعد میں انڈیا نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن اس وقت انڈیا کی ضرورت ہے امریکہ کو. ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ سے ایسا لگتا ہے, اور وہ چین کے خلاف اس خطے میں امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو ایک اہم اتحادی کے طور پہ دیکھ رہا ہے. اور جو مشقیں ہو رہی ہیں یا جو کوڈ کا ایک گروپ بنا ہے جس کے اندر جاپان ہے, انڈیا ہے, آسٹریلیا ہے اور امریکہ ہے, مشترکہ بحری مشقیں بھی انہوں نے کی ہیں. تو اس وجہ سے انڈیا کی اہمیت امریکہ کے لیے گزشتہ 1-2 دہائیوں سے بہت زیادہ لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر بن پائیں گے؟ امریکہ کا ذرا تھوڑا سا کمپلیکس ہے انتخابات کا نظام. یہ جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں جو لوگ الیکٹ ہوں گے اس سے ایک الیکٹورل کالج بنے گا اور دسمبر کے اندر وہ اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بننے جا رہے ہیں اگلے 4 سال کے لیے دوبارہ سے, یا جو بائیڈن بننے جا رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے نقطہ نظر سے ان میں کون بہتر رہے گا اور ہمیں کون سوٹ کرتا ہے, ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں تعارف کروا دوں آپ کو. سیدہ عابدہ حسین صاحبہ, فارمر ایمبیسیڈر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. پاکستان کی جانب سے آپ نے خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں اور پولیٹکس میں بھی آپ نے ایک گہرا اثر چھوڑا ہے, بڑی مہربانی. ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد خان صاحب, ایڈوائزر جو بائیڈن جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ خرم لطیف میاں صاحب موجود ہے آج کے پروگرام میں اور ایکسپرٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس الیکشن کے حوالے سے. میں خرم لطیف صاحب آپ ہی سے آغاز کرتا ہوں. تھوڑی دیر میں ہم کوشش کریں گے ساجد تارڑ صاحب موجود ہوں جو وہاں پہ جو ٹرمپ صاحب کو ایڈوائز کرتے ہیں, وہ اپنا موقف ہمیں دیں گے آج کے پروگرام میں. لیکن سب سے پہلے خرم لطیف میاں صاحب, واٹ آر دا چانسز اور پاکستان کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ریپبلکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ پاکستان کی جو فورن پالیسی اور جو امریکہ کے ریلیشنز ہیں ان کے لیے پاس میں بہت بہتر رہا ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ کی نسبت. اور اس کی چند وجوہات ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں, پہلے امریکہ افغانستان میں انوالو تھا. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ افغانستان سے اپنی ساری فورسز کو آہستہ آہستہ وڈرا کریں گے, تو یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوا پاکستان امریکن ریلیشن شپس کے اوپر. اور اگر ہسٹری کو بھی اٹھا کے دیکھا جائے تو جب پریزیڈنٹ اوباما سرو کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ سٹرائکس ہوئیں افغانستان پہ بھی, کچھ پاکستان کے بارڈر ایریاز پہ بھی. ورسز جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ حالات بدل چکے ہیں. تو اس لیے میرے اوپینین میں ریپبلکنز جو ہیں وہ پاکستان کی فیور میں مچ بیٹر ہیں. پاکستان کی پالیسیز اور فارن پالیسیز اور پاکستان کی جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس سے تھوڑا بہت الائن کرتے ہیں. ایک بات میں بتاتا چلوں یہاں پہ کہ اگر آپ دونوں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کو دیکھیں تو جو سب سے زیادہ بیسک پالیسی بنتی ہے وہ پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں نہیں بنتی, جو تھنک ٹینکس میں بنتی ہے, جو پیچھے بنتی ہے.
ان تھنک ٹینکس میں آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں اور وہاں سے لے کے پھر پریزیڈنٹ چلتے ہیں. تو اتنا زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ اس سینس میں بھی نہیں ہوگا, کیونکہ تھنک ٹینکس نے جو اس ایشیا کے ریجن کے لیے پالیسی بنائی ہوئی ہے اور جو پاکستان کے لیے پالیسی بنائی ہوئی ہے, جو بھی نیا پریزیڈنٹ ہوگا, ویدر اٹس ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور ریپبلکن پریزیڈنٹ ٹرمپ, وہ اس تھنک ٹینک کی پالیسیز کو فالو کریں گے. تو خرم لطیف صاحب, ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے امریکہ کے حالات دیکھتے ہوئے, ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن دونوں کی کمپین دیکھتے ہوئے, کہ کس کے چانسز زیادہ ہیں؟ جی عمران, دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ یہ ایک بہت ہی یونیک اور ڈیفیکلٹ قسم کا الیکشن ہے, اور اس کی وجہ جو پینڈیمک چل رہی ہے کرونا وائرس, تو دس از آلسو کالڈ کرونا وائرس الیکشن 2020. اور اس میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت 95 ملین ووٹس جو ہیں وہ, اور 9.2 ملین ووٹس جو ہیں وہ آلریڈی کاسٹ ہو چکے ہیں, جو میل ان بیلٹس کے تھرو کاسٹ ہو چکے ہیں. ہم نے ہسٹری میں اٹھا کے دیکھا, جب بھی میل ان بیلٹس اس طرح سے کاسٹ ہوئے ہوں تو وہ زیادہ وے ان کا جو ہوتا ہے وہ ڈیموکریٹس کی طرف ہوتا ہے. ڈیموکریٹس جو ہیں وہ پہلے سے ووٹنگ کو پریفر کرتے ہیں, اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ پہلے سے میل ان ووٹس کرتے ہیں. تو اس وقت جو لگ رہا ہے بائیڈن از لیڈنگ بائی 10 پوائنٹس. اسی وقت ہم نے 2016 کے الیکشن میں دیکھا تھا, الیکشن سے 2 دن پہلے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کی کیمپین ہو رہی تھی, تو ہلری کلنٹن واز لیڈنگ بائی اونلی 4 پوائنٹس. تو یہ جو ڈفرینس ہے نا 10 پوائنٹس کا, دس از دا کی ڈفرینس. اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ جو بائیڈن از گوئنگ ٹو ون, لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ. ٹھیک ہے, میں اب شاہد خان صاحب, آپ کے خیال میں بڑی تگڑی کمپین چلائی ہے جو بائیڈن نے, حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت آؤٹ اسپوکن ہے, وہ بہت ایسی بات بھی کر دیتے ہیں جو بڑی ٹف ہوتی ہے مخالف کے لیے, لیکن ہم نے پھر دیکھا آہستہ آہستہ کہ جو بائیڈن نے بڑی تگڑی کمپین چلائی اور اس کا کچھ حد تک ان کو فائدہ پہنچا بھی ہے. اب یہ جو لیڈ اس وقت آپ کے پاس ہے, اب کیا چانسز ہیں کہ یہ کیری کر جائے گی پارٹی اور ڈیموکریٹس ان الیکشن میں جیت سکتے ہیں؟ بہت شکریہ عمران اور گورنمنٹ نیوز کا مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. دیکھیے اس وقت تو اگر آپ نیوٹرل انالیسس کریں تو ڈیٹا پوائنٹس پر ہی آپ بات کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کے اینالسٹ نے کہا کہ موسٹ آف دا ووٹس ان اے وے کہ قریباً 93 ملین کے قریب ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ 2016 میں ہلری کلنٹن کو 65 ملین ووٹس ملے تھے, تو آپ اندازہ کر لیجئے کتنے زیادہ ووٹس اب تک کاسٹ ہو چکے ہیں. ویری انیوژول الیکشن. اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈاؤن سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ان کو پہلا الیکشن تھا اس وقت وہ اتنے زیادہ ایکسپوز نہیں تھے, اس وقت ان کو ایز اے پولیٹیشین کسی نے اس لینس سے نہیں دیکھا. لیکن پچھلے کچھ سالوں میں وہ اتنے زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, اور جو انہوں نے جو پرومسز کیے تھے وہ ان پہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. کووڈ-19 کو انہوں نے صحیح طرح مس ہینڈل کیا, اور اسپیشلی انٹرنیشنل ایکارڈ جن میں یو ایس انوالو تھا اس سے وہ سائڈ لائن کر دیا ان کو, ان سے باہر نکل گئے بغیر کسی نئی پروپوزل کے اور بغیر کسی امپرووائزڈ ایکشن کے ان کو ایکارڈس کو چھوڑ دیا. ود ان دا کنٹری ڈویژن بہت بڑھا دی, ایک جو ہیو اور ہیو ناٹس کی ڈیوائڈ بہت بڑھ گئی. امیگرینٹ کمیونٹی کے بارے میں, مسلم کمیونٹیز کے بارے میں, ہسپینک کمیونٹیز کے بارے میں انہوں نے بڑی فاؤل لینگویج استعمال کی. تو یہ سب چیزیں اب الیکشن میں ان کے سامنے آ رہی ہیں. اب آپ دیکھیے نا, کون یہ کہے گا اس ڈے اینڈ ایج میں کہ آپ رینیویبل انرجی کی طرف دھیان نہ دیں, سارا یورپ اور ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے, اور آپ پیرس ایکارڈ چھوڑ دیں. کون یہ کہے گا کہ ایران کے ساتھ آپ نیوکلیر ڈیل کا ایگریمنٹ نہ کریں. آف کورس چینجز تو ہو سکتی ہیں, جو بھی آپ اپنی پسند سے چاہیں, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل ہی چھوڑ دیں. اور ملٹیپل چیزیں جس کی وجہ سے ان کی ساکھ بہت مجروح ہے. اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اس الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ صرف اپنے جو کور ووٹرز ہیں, جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے, صرف اس پہ فوکس کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کم از کم وہ لوگ جن کے ساتھ وہ افیلیٹڈ ہیں, جو ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, وہی لوگ باہر آئے اور انہیں ووٹ دیں. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ از چینجنگ. اس میں اب اگر آپ بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس میں بھی دیکھیں, اب ٹیکسس جیسی اسٹیٹ جو واز اے کمپلیٹ ریڈ اسٹیٹ,
ریڈ مینس کہ وہ آف کورس ریپبلکن اسٹیٹ, وہاں پر اب یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ میں فلپ, اٹ مے ناٹ فلپ بٹ I'm just saying کہ لگ رہا ایسے رہا ہے کہ وہ بھی بلو ہو جائے گی. چلے ہم کچھ اور نقطوں کی طرف آئیں گے, لیکن پہلے میں ذرا حسین صاحبہ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کمپین کو چین کی طرف موڑا. آپ کو یاد ہوگا پہلے رشیا ایک ایسا ٹول ہوتا تھا امریکن الیکشن میں جس کو بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے کینڈیڈیٹس. اب چین کو وہ چیز بنا دیا گیا ہے رفتہ رفتہ, اور چین کو سامنے رکھ کے وہ اپنی الیکشن پلاننگ کرتے ہیں. یعنی امریکنز کے دماغ میں یہ خوف ڈالتے ہیں کہ یہ ملک آ رہا ہے, یہ آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, اور خطرے کے سامنے اپنے آپ کو ایک دیوار بنا کے پیش کرتے ہیں اور پھر الیکشن لڑتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس کا امپیکٹ اس دفعہ یہ فارمولا کام کرے گا چین کو جب آپ سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں تو؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ چین کو انہوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے, لیکن جو بنیادی طور پہ امریکن پبلک ہے وہ فارن افیئرز کے ایشوز پہ نہیں, ڈومیسٹک افیئرز کے ایشوز کے حوالے سے ووٹ دیتی ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو افریقن امریکن کمیونٹی ہے وہ بائی اینڈ لارج ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے, اور عورتیں جو ہیں 13% ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ذرا گریز کرتی ہیں. تو مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کا صدر منتخب ہو جائے گا. اچھا, امریکہ کے صدر جو بائیڈن منتخب ہو سکتے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے؟ اور اگر وہ جو بائیڈن صدر منتخب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات امریکہ پہ کیا ہوں گے, پہلے تو آپ یہ بتائیں. میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ کو وہ ایک ہیلنگ پروسیس کی طرف لے جائیں گے. جو کمیونٹیز میں خلفشار ہیں ان کو ضم کرنے کی کوشش کریں گے, اور فارن افیئرز کو وہ بعد میں توجہ دیں گے, ان کی پرائیورٹی ڈومیسٹک افیئرز ہوگی. جی, میں خرم الدین میاں صاحب کے پاس واپس آ جاتا ہوں. میاں صاحب, کیا یہ واقعی میں چانسز تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کے شاید بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور اگر ان کے چانسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو کیا ہم ایک مختلف امریکہ دیکھیں گے؟ ایسا لگ رہا ہے, جی ایسا لگ رہا ہے کہ جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس ہیں جن میں پینسلوینیا, فلوریڈا, نارتھ کیرولینا اور جارجیا, یہ 4 سٹیٹس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹس ہیں جو کہ پہلے آپ نے دیکھا 2016 کے الیکشن میں ٹرمپ نے ایزیلی جیتی تھی. آج کی اس سچویشن یہ ہے کہ اس میں ہمارے بائیڈن صاحب جو ہیں وہ 6 پوائنٹس کی لیڈ ہے ان سب سٹیٹس کے اندر. اور جو آنریبل میڈم عابدہ حسین نے بات کی, میں تھوڑا سا اس میں الیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ان سے کویسچن پوچھا کہ امریکہ کیا ڈفرنٹ نظر آئے گا اگر جو بائیڈن جیت جاتے ہیں. تو میں آپ کو اس وقت بتاتا چلوں کہ امریکہ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے, امریکہ اس وقت بلو اینڈ ریڈ ہے, امریکہ اس وقت جو ہے وہ ریس کی وجہ سے ڈیوائیڈڈ ہے. اس وقت افریقن امریکہ الگ ہے, وائٹ امریکہ الگ ہے. تو اب اس وقت ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہیلنگ پاور کی ضرورت ہے, جو کہ ہمیں ایک ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ دے سکتا ہے, جو کہ ہمیں جو بائیڈن دے سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس ڈویژن کو ختم کیا جائے, میک امریکہ یونائٹ اگین. یہ جو ریس کلچر اور یہ ایتھنک پولرائزیشن بہت بڑی ہے شروع ہوئے ہیں, ان کو ختم کیا جائے اور امریکہ کو یونائٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک لے کے واپس آتا ہوں کوئکلی. ابھی دوبارہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہے گا ناظرین. امریکن الیکشن پہ ہم ساجد تارڑ صاحب سے کوشش کریں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی ہیں اور ان کو ایڈوائز کرتے رہیں. بریک لیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے آپ سب ان کو جانتے ہیں, ان کے مشیر ہیں. ساجد تارڑ صاحب السلام علیکم. تھینک یو سر, تھینک یو فار ہیونگ. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ سچویشن کیا ہے, چانسز کتنے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں آن گراؤنڈ ریالٹی بتانا چاہوں گا آپ کو جو حقیقت آج امریکہ میں ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میں خود ان پولز کا یہ تجزیہ کار جو ہمارے پروگریسو دوست جو ہیں تجزیہ کار سارے دیکھ رہے ہیں, جو کہ ٹلٹ تو کرتے ہیں, جو بائیڈن کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے, جس طرح CNN دیکھنا نہیں چاہتا, لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر. لیکن آج میں CNN جو کہ جرنلزم چھوڑ کے سیاست میں آ چکا ہے اس کی سٹوری بتانا چاہتا ہوں, ان کی ہیڈ لائن بتانا چاہتا ہوں. بوتھ بائیڈن اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ دے آر کلوز ٹو دا وکٹری, بوتھ آف دم. اگر CNN یہ کہہ رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالات کیا ہیں. دوسری میں آج آپ کو fox.com جو کہ وہ بھی آتا جو ہے
वो टिल्ट करता है लिबरल प्रोग्रेसिव माइंडसेट पे। उनकी स्टोरी ये है, उनकी हेडलाइन ये थी, ऑल आइज टू द पेंसिल्वेनिया, टू द कीस्टोन स्टेट पेंसिल्वेनिया। अब मैं पेंसिल्वेनिया के बारे में बताना चाहूंगा। ये सारे आपके दोस्त जो प्रोग्रेसिव तज्जियाकार हैं, ये सारे ये कहते हैं कि पेंसिल्वेनिया जो जीतेगा वो प्रेसिडेंसी जीतेगा। पेंसिल्वेनिया के हालात थोड़े से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फिलाडेल्फिया जल रहा है एक हफ्ते से, 30 पुलिस वाले हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, उनमें से कुछ क्रिटिकल हैं। 40 के लगभग स्टोर जला दिए गए हैं, लूट लिए गए, जलाए नहीं, लूटे गए हैं। वहां से वॉशिंग मशीनें और बिग स्क्रीन टीवी उठाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको दिखाते रहे हैं। पेंसिल्वेनिया इज अ फ्रैकिंग स्टेट, वहां पे माइनिंग होती है, उसके खिलाफ है जो बाइडन। उसके बाद मैं एक आखिरी चीज बताना चाहूंगा, वहां पे एक सबसे बड़ा जो न्यूज़पेपर है उसका नाम है पिट्सबर्ग गैजेट। 1972 के बाद उन्होंने किसी रिपब्लिकन कैंडिडेट को एंडोर्स किया। इधर से फ्रैकिंग से हारेंगे, पेंसिल्वेनिया से, टेक्सास से ये ऑयल बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, वहां से हारेंगे। ये सारी दुनिया को नजर आ रहा है, सारे अमेरिका को नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ CNN को नजर नहीं आ रहा, और हमारे जितने प्रोग्रेसिव, लिबरल और सोशलिस्ट पाकिस्तानी फ्रेंड है उनको नजर नहीं आ रहा। फिर कसूर इनका है या डोनाल्ड ट्रंप का? और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि सारे मेरे दोस्त ये कहते हैं कि 4 साल में एक्सपोज हो गए हैं। 47 साल की करप्शन की स्टोरियां जो है वो लोग अंधे हैं, अमेरिका वो नहीं देख रहा। इनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कैमला हैरिस है, सबसे पहला इल्जाम उनके ऊपर ये था कि ये खुद स्याह फार्म के खिलाफ है, ये सेग्रीगेशन के खिलाफ थे। हंटर बाइडन का लैपटॉप FBI के पास 1 साल से पड़ा है, करप्शन की स्टोरियां हैं। वाइस प्रेसिडेंट के पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 कंट्रीज आते थे, यूक्रेन, रशिया और चाइना। तीनों से उन्होंने पैसा बनाया, 1.5 बिलियन चाइना से बनाया। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल सही कहते हैं, ये तो अमेरिका को चाइना को बेच देंगे। इनके हालात तो ये हैं कि बिल्कुल ये सर मेरा स्टैंड है, और आज अमेरिका देख रहा है, अमेरिका स्टैंड कर रहा है। कल मैं यहाँ पे एक रैली में गया हूँ बारिश के दौरान। जी साजिद साहब, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा सर, एक सेकंड। मेरे साथ शाहिद खान साहब भी मौजूद हैं जो बाइडन की कंपेन को देख रहे हैं। शाहिद खान साहब, ये तो मुझे पाकिस्तान वाले हालात लग रहे हैं, यानी करप्शन की जो स्टोरीज हमारे यहाँ पे टीवी चैनल्स के ऊपर रोजाना चलती हैं और जिस किस्म के यहाँ पे हुक्मरान रहे हैं, वहाँ पे भी सूरत हाल को इतनी मुख्तलिफ नहीं लग रही अगर साजिद तारर साहब को आप सुने तो अब ये सिचुएशन है कि पेंसिल्वेनिया बड़ा इंपॉर्टेंट है और जिन शहरों के बारे में वो बता रहे हैं वहाँ पे बाइडन के लिए हालात वो नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। देखिए, बात तो इस वक्त सिर्फ डेटा पॉइंट्स की हो रही है, और आप ये देखिए कि ये जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है, जिसमें एक स्टेट का इन्होंने नाम लिया पेंसिल्वेनिया का, तो जो बाइडन पेंसिल्वेनिया से हिलरी क्लिंटन पेंसिल्वेनिया से जो उन्होंने इलेक्शन लूज किया था, इस वक्त जस्ट बाय 1%, और ऑफ कोर्स उनकी गलतियां उसमें थी, उन्होंने फोकस नहीं किया, जो एक टेक देम फॉर ग्रांटेड। यही हाल मिशिगन में हुआ, यही हाल ओहायो में हुआ, यही हाल और कुछ और बैटल ग्राउंड स्टेट्स में हुआ। तो एक तो वो नहीं हो रहा। अब दूसरी बात ये है कि जो लेटेस्ट डेटा है उस पर जो लीड है वो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की हिलरी क्लिंटन से 4 या 5 पॉइंट ज़्यादा है जो उस वक्त थी। तो अगर आप एरर को भी एडजस्ट करें तो लगता ऐसे है कि फेवर कर रहा है इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को। अब इसमें जो बाकी उन्होंने फ्रैकिंग का वो तो जो बाइडन ने कहा कि फ्रैकिंग बंद नहीं करेंगे, एंड देयर आर मैनी मल्टीपल अदर इश्यूज। ये लगता ऐसे है कि इलेक्शन जो है वो इश्यूज पर तो है, जो भी हम इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली वोट अगेंस्ट ट्रंप, जो अभी हमें ऐसे नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों ने जब देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, स्पेशली जो उनका जो डिवाइडिंग एटीट्यूड है कंट्री में, अमेरिकन प्रेसिडेंट कभी भी डिवाइडर नहीं होता, हमेशा यूनाइटेड होता है। एक चीज सर मुझे सैयदा शाहबाज, अगर मैं सर आप जरूर ऐड कीजिएगा, लेकिन मैं जरा एक मिनट सैयद आबद हुसैन साहब से एक चीज़ पूछ लूँ मैं। अब सैयद आबद हुसैन साहब, अब मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी और इमरान खान साहब को कहा था कि मसला कश्मीर के ऊपर मैं एक फरीक के तौर पे, बिल्कुल सालिस के तौर पे यहाँ पे काम करवाऊँगा और इस मसले को हल करवाऊँगा, और उसके बाद हमने उस मसले की हालत बिगड़ते हुए देखी। तो आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी नहीं थी, या अमेरिका इंटरफेयर करना नहीं चाहता, या भारत के साथ उसके लगातार बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं? फ्यूचर क्या होगा और ये हुआ क्या? देखिए, अमेरिका का बड़ा पुराना मौक़िफ़ है कि अगर 2 फरीकों में डिस्प्यूट हो और दोनों फरीकैन अमेरिका को मदऊ करें कि वो इसमें
دلچسپی لے یا معاملہ حل کرے تو پھر تو اس صورت میں وہ ایکشن دے سکتے ہیں. لیکن اگر صرف ایک فریق چاہتا ہو اور دوسرا نہ چاہتا ہو تو وہ ایکشن نہیں لیں گے. اب ہندوستان تو قطعی طور پہ نہیں چاہتا کہ کشمیر کے اوپر کوئی بھی ریاست دلچسپی لے یا کوئی افہام و تفہیم کی کوشش کرے. سو جب ہندوستان نہیں چاہتا ہے تو امریکہ اس معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بھی کہا پھر ان کو ریٹریکٹ اس انداز سے کرنا پڑا کہ وہ پس پشت ہو گیا معاملہ. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینے دیں, واپس آ رہے ہیں. کورونا کے اثرات امریکن الیکشن پہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دونوں کے لیے ہوں گے, کسی ایک کے لیے ہوں گے؟ کیونکہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے, جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے اس کو بڑے مثالی انداز میں کنٹرول کیا اور دنیا امریکہ کو یہ کہتی تھی کہ یہ ایک سپر پاور ہے, اس کے لیے تو یہ وائرس کچھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہاں پہ وہ لوگ اس کے سامنے ایکسپوز ہوئے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب خرم لطیف میاں صاحب, یہ جو کووڈ-19 ہے یا کرونا وائرس کا جو ایک ایفیکٹ آیا ہے, چین نے کسی اور طرح ٹیکل کیا, امریکن بہت بری طرح ایکسپوز ہوئے اور انہوں نے بہت نقصان بھی اٹھایا. اور پھر اتنی بکھلاہٹ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ بے بسی والے سٹیٹمنٹ دیے کہ یہ چین نے کیا ہے, چائنیز نے پھیلایا ہے, یہ چائنیز وائرس ہے, اس کو مزید کنٹروورشل اس کو بنا دیا. لیکن اپنا جو ان کی گورننس تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی اس سارے معاملے میں. اس کا امپیکٹ کتنا گہرا ہو سکتا ہے اور کن ریاستوں میں, جن ریاستوں میں یہ وائرس زیادہ آیا وہاں پہ کیا زیادہ گہرا ہوگا؟ جی عمران, میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ مارچ 2020 اس کرونا وائرس سے پہلے امریکن اکانومی واز بومنگ. آپ نے دیکھا کہ ہمارا جی ڈی پی واز ڈوئنگ گریٹ, ہماری ان امپلائمنٹ واز لیس دین 1%. اب جیسے ہی کرونا وائرس ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ, جو کہ ہمیں ایک لیڈرشپ کے رول میں نظر آنا چاہیے تھا, وہ نہیں نظر آیا. اس کی وجہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سی ٹویٹس کی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو کہا کہ یہ چائنیز وائرس ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ بلیچ پی لیں یا بلیچ سے ٹریٹمنٹ کر لیں تو یہ وائرس ٹھیک ہو جاتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ماسک پہننے سے انکار کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کرونا وائرس کو ایک ہوکس سمجھا. تو یہ سب چیزیں ایک لیڈر جو ہے اس کو پورے کنٹری کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ریزن چائنا میں یہ وائرس بہت ایک دم اچھے طریقے سے ٹیکل کیا گیا. چائنیز اسٹیبلشمنٹ, چائنیز جو گورنمنٹ ہے, انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ موجود تھی اور انہوں نے پہلے دن سے پریکاشنز لیے. انہوں نے ووہان کو پراپر سیل کیا جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا. جبکہ امریکہ دیکھیں جو سپر پاور ہے, جس کو سب سے پہلے پوری دنیا میں انیشیٹو لینا چاہیے تھا کرونا وائرس کے اوپر اور دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں, وہ ایسا نہیں کر سکے. وہ ایسا اس لیے نہیں کر سکے بیکاز جو لیڈرشپ تھی وہ بہت ویک تھی. انہوں نے ہر طرح سے جو اپنی NIH ہے اس کو ڈسمینٹل کیا. آپ دیکھیں اگر جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے بہت سی فنڈنگ ریڈیوس کی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ رسپانسبل ہے اس طرح کی پینڈیمک سے ڈیل کرنے کا. اگر ڈیٹا پوائنٹس دیکھا جائے اور ان کی فنڈنگ کو دیکھا جائے تو بہت فنڈنگ ان کی جو ہے وہ ریڈیوس ہو چکی تھی. وہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پہ اتنا پیسہ نہیں لگا سکے. تو یہ جو مس مینجمنٹ ہوئی ہے کرونا وائرس کی, آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشنز میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت بری طرح سے ہرٹ کر رہی ہے اور آگے آپ دیکھیں گے 24 میں کرے گی. اور اسی پہ یہ میں سر یہی چیز ساجد تارڑ صاحب کے پاس کہ کرونا وائرس کیا ایسا وبا اور ایسی چیز ہے جس نے پوری دنیا کو شیک کر کے رکھ دیا ہے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو شیک کرنے میں بھی یا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس انتخابات میں اس وائرس کی وجہ سے؟ اس کا ایک امپیکٹ تو ہے. یہ بہت ہی اچھا کویشچن آپ نے کیا. میں تھوڑا سا ریبٹ کروں گا. میرے آنریبل جو دوست میاں صاحب شکاگو سے ہیں, میں ان کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا کہ براک حسین اوباما صاحب شکاگو سے آئے تھے اور ان کے پارٹنر تھے ساتھ جو بائیڈن صاحب. تو شکاگو میں نعرہ انہوں نے لگایا ہوپ اور چینج کا. شکاگو چینج کر سکے وہ؟ شکاگو میں رہنا اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ سیریا میں رہ رہے ہیں. دن کو بھی گولیاں, رات کو بھی گولیاں. میں ایک ویکینڈ پہ 70 بندے کو گولی مار دی جاتی ہے. یہ ہوپ اینڈ چینج ہے. اور میں ان سے دوسرا کویشچن یہ کروں گا, خاص کر کورونا کے آپ نے کورونا کے حوالے سے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑے خطرناک ہیں, ہینڈل ہی نہیں کر سکے. ووہان سے کورونا چلا ہے, وہ شنگھائی اور بیجنگ نہیں گیا, وہ سیدھا نیو یارک پہنچ گیا. میں اپنے محترم دوست کو یہ کہنا چاہوں گا کہ چائنا میں وہاں پہ میڈیا کنٹرولڈ ہے, خبریں دیکھ کے بتائی جاتی ہیں. نہیں, مجھے ختم کر لینے دے میاں صاحب, میں بولا نہیں پہلے.
दूसरी मैं उसमें अर्ज ये करना चाहूंगा कि जो कश्मीर पॉलिसी आपने बात की 73 साल पुराना है, 8 साल व्हाइट हाउस में रहे तो कश्मीर काल क्यों नहीं निकाला इन्होंने पहले? इन्हें मुसलमान और पाकिस्तानी उस वक्त क्यों नहीं याद आए 73 सालों में? मुझे इस बात की कोई चीज नहीं। और बिल्कुल जो डाटा बताते हैं, मैं तो इनसे डाटा से एग्री करता हूँ, ये सारा CNN का डाटा है। तो 2016 से मैं आपको बता रहा हूं कि वो जर्नलिज्म छोड़ के वो तो सियासत में आ चुके हैं। वो तो प्रोपेगेंडा विंग है इसका, डेमोक्रेट पार्टी का। वॉशिंगटन पोस्ट इज ओन्ड बाय जेफ बेजो, अमेज़न वालों से। यही तो एक दुनिया का मसला है कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट बाय द मीडिया नाउ। यही तो इशू है। गोदी मीडिया को देख ले इंडिया में, गोदी जो मर्जी कर दे मोदी साहब, वो कहते हैं ये भगवान है। मेरा मकसद है ये चैलेंजेस हैं, और मैं ये अक्सर ये कहता हूं ये इनका प्रॉब्लम नहीं है। ये असल में सारा दिन अगर आप CNN देखें तो शाम को आपकी ओपिनियन यही होगी जो मेरे मोहतरम दोस्तों की है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इनसे। सर कोविड-19 का नुकसान हुआ ट्रंप को? सर मैं बताता हूँ ना, बताने लगा हूँ सर। इस पे सियासत हो रही है सारी टोटल। मुझे ये बताएं, आपको पता न्यूयॉर्क में जो गवर्नर कोमो की वजह से, उनकी बैड पॉलिसी की वजह से 11,000 मौत हुई है सीनियर सिटीजन की? किसी ने खबर उस पर की है? मुझे ये बताएं कि इसको कोरोना में एक भी डेथ नहीं हुई जो बेड ना होने की वजह से हो, वेंटिलेटर ना होने की वजह से हो। और दूसरी एक बात इनको बताना चाहता हूं कि डेमोक्रेट गवर्नर और मेयर अपने स्टेटों को जानबूझ के 4 नवंबर तक लॉक करके बैठे हैं। दिस इज द कंट्री। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद फरमाया हम कोरोना से बच जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। वो लीडर हैं, उन्होंने कोरोना खुद हुआ है, उन्होंने बाहर निकल के लोगों को बताया कि बेसमेंट से बैठ के गवर्नमेंट नहीं चलती, बेसमेंटों से घुसने। बिल्ली कबूतर जब बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है तो बिल्ली चली नहीं जाती, बाहर निकल के फेस करना होता है उसको। ठीक है सर, थैंक यू। मैं अब शाहिद खान साहब, शाहिद खान साहब रिबटल करूं जरा, मुझे आप क्विकली कर लें, फिर मैं शाहिद खान साहब के पास जाना है। क्विकली कर लें, मुझे 1 मिनट दीजिएगा इमरान जी वेरी क्विकली। साजिद साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आप जो अर्ज की शिकागो में जो राइट्स हुए, जो शूटिंग्स हो रही हैं, इसी तरह से पोर्टलैंड में हुई, इसी तरह से कैलिफोर्निया में चली, इसी तरह से मिनियापोलिस में चली। आप देखें कि कई सौ लोग मिनियापोलिस में मारे गए, कई सौ लोग जो है वो कैलिफोर्निया में मारे गए, कई सौ लोग। और मैं आपको एज एन इंडिपेंडेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, मैं बिल्कुल ये ना समझिए कि मैं एज ए डेमोक्रेट दे रहा हूं। देखिए 232,000 अमेरिकन्स हैव डाइड। 230, ये देखें, ये बहुत रियल नंबर है, ये छोटा नंबर नहीं है। 232,000 अमेरिकन्स हैव डाइड। 1 मिलियन के करीब अभी इन्फेक्शंस हो रही हैं। 100,000 इन्फेक्शंस पर डे इस वक्त चल रही है। इस वक्त पीक दोबारा आ चुकी है, 3rd पीक है। तो ये सब नंबर्स जो फैक्ट्स हैं, ये कोई हम आपस में CNN देख के नहीं बना रहे हैं, ये सब फैक्ट्स इस वक्त मौजूद हैं, ऑन द टेबल मौजूद हैं। सर 5 सेकंड ये कहना चाहता हूं, जिन स्टेटों के इन्होंने कहा रॉयट्स हो रहे हैं वहां पे सारे डेमोक्रेट गवर्नर हैं, डेमोक्रेट मेयर हैं। और आपको बता रहा हूं आज वाशिंगटन DC, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क बोर्डेड अप है इस वजह से कि वहां पे रॉयट्स करेंगे। अब होता क्या है, फिलाडेल्फिया में अगले दिन लूटमार हुई है, वहां पुलिस को ऑर्डर दिए गए थे कि आपने आगे नहीं जाना, अरेस्ट किसी को नहीं करना। ये पोर्टलैंड की मैं छोटी सी खास साहब आपको बात बताना चाहता हूं कि आज तक किसी को पता कि जेनी डर्कन कौन है? वो सियाटल की मेयर थी जिन्होंने समर लव बनवाया था। वो सियाटल की मेयर थी जिन्होंने चाप सिटी बनवाया था। ये चाप कंट्री बनाना चाहते हैं, ये समर कंट्री बनाना चाहते हैं। वहां पे क्या हुआ था, 7 दिन में 2 मजीद मर्डर और मल्टीपल रेप्स हुए थे। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं रेस्ट माय केस। हम अपने बच्चों को वीड से कितना सा छुपाएंगे? सेम सेक्स मैरिज से आप कहां लेके जाएंगे? मेरी समझ से बाहर है। मैं तो एक कंजर्वेटिव कंट्री से आया था, कंजर्वेटिव कंट्री में आगे पहुंचा, कंजर्वेटिव वैल्यूज को आज भी सपोर्ट कर रहा हूं। मेरी समझ से बाहर है। मैं जब भी घर से निकलता हूं 10 मिनट बाद गाड़ी में वीड की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, गेटवे टू एडिक्शन है ये। ठीक है साजिद तार साहब, ठीक है। मैं अब जरा शाहिद खान साहब के पास जाऊंगा। शाहिद खान साहब मुझे बताएं, अगर आपको मौका मिलता है, जो बाइडन की हुकूमत आती है, तो पाकिस्तान और कश्मीर के बारे में क्या पाकिस्तानी आप लोगों से आप कोई उम्मीद रखें? क्योंकि तारड़ साहब कह रहे हैं कि हमसे अगर 4 साल में नहीं हुआ तो कौन सा पिछले 8 साल में आप लोगों ने कुछ कर लिया? देखिए, एक तो पहले आप जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कश्मीर के बारे में जो एक स्टेटमेंट थी, वो वाज ए रैंडम स्टेटमेंट। वो फ़ोन कॉल नवाज शरीफ साहब की मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब से करवाई थी, और वो एक रैंडम नवाज शरीफ साहब ने एक सवाल पूछा, उन्होंने उसका जवाब दे दिया। उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट से वही सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दे दिया। दैट वाज बिफोर ही टुक ओवर द वाइट हाउस। तो उसकी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं थी कि कश्मीर के मसले में वो हल करेंगे। वो कंग्रेचुलेटरी कॉल थी, और जिसमें एक पॉइंट नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि कश्मीर का मसला बराए मेहरबानी आप हल करा दें।
تو یہ تو رہی کشمیر کے ریفرنس سے بات. دوسری بات, اب یہ جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ میں کمپیئر کر رہے ہیں کووڈ-19 کے حساب سے, دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ دس از فیلئر آف ہز لیڈرشپ. آپ دیکھیں نا, ہی از ایمبیرسنگ سائنس. ڈاکٹرز کے اوپر وہ بلیم کر رہے ہیں, سائنس کو بلیم کر رہے ہیں. اور جتنے نمبرز آف کووڈ کیسز امریکہ میں ہوئے وہ بہت سارے کنٹریز میں نہیں ہوئے بھائی, وہ نہیں ہوئے ایسے. جس کنٹری میں دنیا کے سب سے زیادہ نوبل laureates ہوں, اس کنٹری میں آپ سائنس کو بلیم کریں اور اس کو امبیرس کریں, دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل فار دا پیپل ان دس کنٹری. اس کنٹری کا ہال مارک یہی ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو یہاں پر اگر آپ اس قسم کی باتیں شروع کرتے تو لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. اب بات آئی آپ کی پاکستان کے ریفرنس سے, تو میں وہ بھی بات کر لوں آپ سے. دیکھیے پاکستان کو اپنا کیس خود پلیڈ کرنا پڑے گا. پاکستان کے ساتھ اگر آپ ایز اے پرسن جو بائیڈن کو دیکھیں تو جو بائیڈن کے تعلقات پاکستان سے بہت زیادہ رہے. امبیسڈر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب سے جو بائیڈن کے بہت تعلقات تھے, آصف زرداری صاحب سے بہت تعلقات تھے, بے نظیر صاحبہ سے بہت تعلقات تھے. جو بائیڈن کو پاکستان میں پریزیڈنشل ایوارڈ دیا گیا تھا, آصف زرداری صاحب نے ان کو پریزیڈنشل ایوارڈ دیا تھا. جو بائیڈن کیری لوگر بل کے خالق ہیں, جو 7.5 جو بائیڈن, ایک سوال سر, ذرا پاکستانی ذرا سن رہے ہیں, میں ایک سوال, جو بائیڈن پاکستان سے تعلقات بنانے کے خواہش مند ہیں یا شخصیات کی آپ بات کر رہے ہیں ان سے زیادہ تعلقات ہیں؟ وہ شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا انٹرنیشنل ریلیشنز میں. لیکن ہمارے یہاں پہ ذرا شخصیات کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے نا پاکستان میں. لیکن شخصیات وہ پاکستان میں اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. شخصیات جو کنٹریز کو رن کر رہی ہوتی ہیں, جو ڈیموکریٹک پروسیس سے آئی ہوتی ہیں, آف کورس جو بائیڈن اور ڈیموکریٹس ہمیشہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ریفرنس میں نے اس لیے آپ کو دیا کہ وہ ڈائریکٹ تعلقات رکھتے ہیں. اور بلکہ کیری اور جو بائیڈن تو پاکستان آئے ڈیورنگ دی الیکشن, اور مشرف صاحب کے ساتھ آپ کو معلوم ہی ہے جو جیسے بھی ہوا, لیکن ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں. سیدہ عبدہ حسین صاحبہ سے صرف یہ کہوں گا کہ مجھے کنکلوڈ کر دیں امریکن الیکشن کو پاکستان کے حوالے سے, کہ پاکستان کو کیا سوٹ کرتا ہے, فائنلی آپ بتائیے گا. دیکھیے جی, پاکستان کے لیے تو ریپبلکن پریزیڈنٹ ہو یا ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ ہو, کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ان دنوں میں پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کوئی زیادہ قرب کے نہیں ہیں, اور امریکہ کسی قسم کی امداد نہیں دے رہا پاکستان کو. تو اس لیے ہمارے لیے تو ان آئیدر ایونچویلٹی ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا جو بائیڈن, کوئی خاص اس کا ہمارے پہ امپیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا مجھے جوائن کرنے کے لیے. تو بات سادی ہے کہ پاکستان اپنے لیے خود زیادہ زور لگانا پڑے گا, اور امریکہ کا پریزیڈنٹ کوئی بھی ہوگا اس کے لیے پہلے امریکہ کے انٹرنل معاملات ہوں گے, کیونکہ امریکہ میں اس وقت صورتحال وہ نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. ان کو بیرونی خدشات کے ساتھ ساتھ, خطرات کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پہ بہت سارے مسائل ہیں جن میں وہ الجھے ہوئے ہیں. اگلا پریزیڈنٹ آنے والے وقت میں جو بھی ہوگا وہ پہلے 2-3 سال تو وہیں پہ انگیج رہے گا, اس کے امکانات زیادہ ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.